محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی وہ سب کو معلوم ہے، کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ، پڑھیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس اللہ کے نام سے کہ جس نے انسانیت کی جان محمد کو پیدا فرمایا۔ اب اقرا پڑھنا، پڑھنے کا کہنا، اچھا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب کسی غزوہ میں قیدی بنائے گئے کفار اور مشرکین میں سے پتہ چلا کہ بھئی یہ کفار ان میں سے لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا فدیہ، تمہیں جو رہائی ملنے کا جو تم نے پیسہ دینا ہے، اس وقت کوئی گرفتار ہو جاتا تھا آپس فوجوں میں آمنے سامنے میں، تو اس کو اس کے گھر والے آزاد کرانے کے لیے فدیہ دیتے تھے، پیسہ دیتے تھے، جتنا مانگا جاتا تھا، جوڑ توڑ کر ہاں جی ٹھیک ہے اتنا نہیں تو اتنا، چلو یار 10,000 اشرفیاں دے دو، چلو جی پتہ چلا 5,000 8,000 میں ہو گیا، تو یہ مال غنیمت مسلمانوں کے کام آتا تھا۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا فدیہ کیا مقرر کیا کہ تم مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھا دو، تم آزاد ہو۔ اب ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا، لکھنا پڑھنا غلامی سے آزادی دلا رہا ہے۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ ہمارے یہاں لکھنا پڑھنا اول تو اسکول نہیں قائم ہونے دیتے، قائم ہوتے ہیں تو اس میں گائیں بھینس گھوڑے گدھے باندھ دیتے ہیں، اور اتنی مہنگی تعلیم، سرکاری اسکول کالجوں میں تو آپ کو پتہ کوئی ہوتا ہی نہیں، نہ ٹیچر ہیں تو وہ تنخواہیں دے رہے ہیں، پڑھانے جاتے نہیں ہیں۔ میں بھی سرکاری کالج میں پڑھا ہوں، ایس ایم سائنس کالج، تو یہ سرکاری گورنمنٹ کالج ہے، ٹیچر آتے تھے، ہمارے ٹیچر اچھے تھے۔ تو بہرحال سرکاری کالجز میں تعلیم نہیں ملتی، وہی ٹیچرز کہتے ہیں بھی ہمارے شام کے جو ہے نا وہ کوچنگ سینٹر میں آؤ، ہم تم کو نوٹس بھی دیں گے، یہ بھی دیں گے، وہ بھی دیں گے، اور اتنی فیس بھی لیں گے۔ تو تعلیم سے آزادی ملتی تھی، آج بھی تعلیم سے آزادی مل سکتی ہے، لیکن تعلیم بھی تو ہو، تعلیم نہیں۔ ابھی یہ قوم کیوں نہیں باہر نکل رہی کہ الیکٹرک کے خلاف، گورنمنٹ کے خلاف، بیوروکریسی کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کیوں نہیں نکل رہی؟ تعلیم نہیں ہے، کیونکہ تعلیم انسان کے ویژن کو براڈ کرتی ہے، بڑا کرتی ہے۔ وہ کمپیریزن کرنا سیکھ جاتے ہیں، یار اگر میں ابھی باہر نکلوں گا تو ہمیں کیا ڈر لگتا ہے، اوے میں پکڑا جاؤں گا، میری ضمانت کون کرے گا، پولیس آ جائے گی، وہ تو ہم کو پکڑ کے لے جائے گی، یہ جوڑ توڑ کرنا ہوگا، پھر میں تھانے میں رہوں گا اتنی گرمی میں، لاک اپ میں، پھر ضمانت، اور یہ ہم ڈر جاتے ہیں، خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ اچھا تعلیم ہوتی، وہ کہتا ہے یار یہ تو قربانی ہے، ٹھیک ہے جی میں بند ہو جاؤں گا میں، اب یہ ہم لیڈروں کے پیچھے تو کرتے ہیں، اب دیکھ رہے ہو نا اب عمران خان کے پیچھے کتنے لوگ بند ہیں، اور وہ سوشل میڈیا پہ شور اٹھا رہے، وہ دیکھو فلانی بند ہو گئی، وہ اتنے مہینوں سے بند ہے، وہ بول کچھ نہیں رہی، اب اس کو پارلیمنٹ میں لائیں گے، وہ فلانا بند ہو گیا، وہ جی ڈٹ گیا جوان کا بچہ اپنے لیڈر کے پیچھے۔ ابے لیڈر تو ہمارے محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم،
ان کے پیچھے کوئی ڈٹ نہیں رہا. یہ دنیا کے جو ذلیل کتے کمینے اور چور اچکے قسم کے لوگ ہیں ان کے پیچھے ہم کھڑے ہوئے. دیکھو ذرا, علم نہیں ہے نا, تعلیم نہیں ہے, جہالت ہے. تو اگر ہمارا ذہن بنا ہوتا نہیں یار یہ تو ہمارا حق ہے, مائٹ از رائٹ, میرا حق ایتھے رکھ, ان نعرے لگاتے ہیں نا سیاسی لوگ, او میرا حق ایتھے رکھ, اور جو میرا حق ہے, میری بجلی سستی ہونی چاہیے, وہ تم نے مہنگی کر دی ہے. ابھی پتا چلا ابھی وہ کابینہ بیٹھ گئی ہے جی, جو سولر استعمال کر رہے ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے. او یار تم جینے کا حق لوٹ رہے ہو یار ہم سے. بل نہیں دینا, بل میں اس دن پرسوں کسی دن چند دن پہلے بھی میں کسی چینل پر بیٹھا تھا, تو میں نے کہہ دیا یار یہ ہم لوگ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ جی میں بل کیسے بھروں, میں بل کیسے بھروں, کیا کروں, چوری کروں, ڈاکہ ڈالوں, بیوی کا زیور بیچوں, بچوں کی موبائل بیچوں, کیا کروں. میں یہ کیوں نہیں سوچ رہا کہ میں یہ بل کیوں بھروں, کیوں بھروں بھائی. تمہاری عیاشیاں پوری کرنے کے لیے آئی ایم ایف کا قرض ہے, وہ جی کہاں جاتا ہے پتہ ہے آپ کو. آپ کو میں خدا کی قسم بتاؤں نا تو میں کیا بتاؤں یار آپ کو, اتنا امیر ملک ہے یہ پاگل کے بچے نہیں ہیں جو پارلیمنٹ میں آتے ہیں, یہ بہت سیانے ہوتے ہیں. یار یہ لے لو, یہ پارکنگ فیس کیا ہے, 20 روپے 30 روپے. گاڑی کھوا کرو تو 100 روپے سے کم کوئی لیتا نہیں ہے. میں بوری بازار جاؤں یا کلفٹن ادھر ادھر جہاں گاڑی کھڑی کی, موٹر سائیکل کھڑی کی, 30 روپے جی پہلے دو. یہ کہاں جاتا ہے, کتنی موٹر سائیکل ہے کراچی میں, کبھی لے کے کیلکولیشن تو کرو نا. 1000 موٹر سائیکل سپوز 30 روپے 1 گھنٹے کے ہوتے ہیں تقریباً. سارے دن میں پتہ نہیں کتنی بائکیں, 1000 بائکیں 30 روپے روز دیں 1 گھنٹے کے, چلو 24 گھنٹے میں 30 روپے دے رہے ہیں, 30,000 روپے ملٹیپلائی بائی 30, 30 دن کتنے ہوئے, 30 90, 30,000 انٹو 30 90,000 ہے 9 لاکھ. میری کیلکولیشن کمزور ہے بھائی. 9 لاکھ روپے 1 مہینے میں, ملٹیپلائی بائی 12, 12 نیم 96, ایسے ہی ہیں 96 لاکھ روپے. 1000 موٹر سائیکل 1 سال میں آپ کو 1 کروڑ روپیہ دے رہا ہے. 1000 موٹر سائیکل. جاؤ نا اسٹار سٹی کے پیچھے دیکھو 10,000 موٹر سائیکل کھڑا ہوا ہوتا ہے. موٹر سائیکل موبائل مارکیٹ میں جا کے دیکھو, کروڑوں نہیں اربوں روپے کی صرف یہ موٹر سائیکل پارکنگ آپ کو دے دی, کتنے جا رہی ہے, کہاں ہے, کس کی جیبوں میں جا رہی ہے. آئی جی, ڈی آئی جی, فلانا ڈمکانا, تھانے دار, ایس ایچ او اور سیکرٹری, چیف سیکرٹری, سب کو حصہ پہنچتا ہے. علم نہیں ہے نا. یہ ہو گئی ایک موٹر سائیکل, گاڑی کی پارکنگ پہ لگاؤ, موٹر سائیکل پہ 30 روپے پہ آپ کا 1 کروڑ روپیہ سال کا ہوا. گاڑی 100 روپے کی ہے پارکنگ بھائی, 1000 گاڑی لگا لو آپ, کتنے ہو گئے. نہیں لگاتے, چھوڑو دو, حساب کیلکولیٹر ختم ہو جائے گا. چلیں چھوڑیں, ادھر آ جائیں اور آگے بڑھیں. آپ 1 لاکھ روز, 12 لاکھ 30 لاکھ مہینہ, اور 96 9 کروڑ 60 لاکھ روپے سال کا. 1000 گاڑی پہ. کراچی میں رجسٹرڈ میرے خیال کوئی کروڑ سے اوپر گاڑی ہے, کروڑ سے اوپر کار ہے کراچی میں. میں لمیٹڈ کم بتا رہا ہوں آپ کو. اور اسی طرح 2-2.5 کروڑ موٹر سائیکل ہے. بہرحال علم نہیں ہمیں, یہ ہمیں مارتے چلے جا رہے ہیں, ہم مار کھاتے چلے جا رہے ہیں. یہ ٹیکس, وہ ٹیکس, فردر ٹیکس, لیوی ٹیکس, فلانا ٹیکس. پیٹرول پہ کتنے پیسے, کتنے روپے کا پیٹرول لیٹر, 276 روپے. اور آگے پیسے کتنے, 96 پیسے, 277 روپے کا. یہ 96 پیسے. پاکستان میں پیسہ تو چلتا نہیں. غور کیا کبھی آپ نے, پیسہ تو ہے نہیں نا, پائی نہیں ہے نا. پہلے وہ جب پاکستان بنا تو کب ہوتی تھی, 1 پائی 2 پائی, ایک آنا ہوتا تھا 5 پیسے کا سکہ, اور 1 پائی 6 پیسے. ایک آنا 16 آنے کا 1 روپیہ ہوتا تھا, یاد ہے حسن بھائی. 12 آنے 1 روپیہ. کیا ٹائم تھا یار.
اب پیسے نہیں ہیں، لیکن دیکھو نا پیسے لیے جا رہے ہیں آپ سے. آپ نے 5 لیٹر پیٹرول ڈلایا گاڑی میں تو وہ جو 96 پیسے ہیں نا، 1 روپے سے 4 پیسے کم، 4 روپے 5 روپے تو یہ اس کے کھاتے میں چلے گئے چپ کر کے، پیٹرول پمپ والے کے کھاتے میں گئے. پتہ نہیں کتنے ہزار لیٹر روزانہ پیٹرول جاتا ہے، کتنے پیسے ہو گئے یہ ان کی کھاتوں میں چلے جاتے ہیں، ہماری جیب سے نکل جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. ہم کتنے بے وقوف ہیں یار، سوری ٹو سے، یہ ہمارے پیسے نکل جاتے ہیں. ارے چھوڑو چندہ بیٹی، ہم بھی چندہ کرتے ہیں مسجد کا نا، یہ مزاروں پہ چندہ بیٹی. میں نے ایک ویڈیو ڈالا، پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھا نہیں دیکھا، 6-7 منٹ کا، میرے یوٹیوب پہ جا کے دیکھنا. مجھے بتاؤ کہ عبداللہ شاہ قاضی کو ہمارے 10 20 25 50 100 500 1000 کا ضرورت ہے؟ یہ مسجد بھی ہماری بڑی مسجد اوقاف کی ہے، یہ والی مسجد پرائیویٹ ہے، بڑی مسجد اوقاف کی ہے. مزار یہ عالم شاہ بخاری کا مزار، پیٹی لگی ہوئی ہے، جو آ رہا ہے یار بابا پیسے لے کے، رشوت لے کے تمہاری دعا قبول کروائے گا کیا؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور میں نے تو منت مانی ہے جی، میں انشاءاللہ میرا یہ کام ہو گیا، بابا کی وہاں جا کے دیگ چڑھاؤں گا، چادر بھی چڑھاؤں گا. یہ جو چادر چڑھاتے ہیں نا آپ لوگ، میں کھلا کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی چادر جو چڑھا رہے ہیں حرام ہے، بے حرمتی کر رہے ہیں آپ. یہ کیا کرتے ہیں؟ بے وضو اس قرآن کی آیت کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، آپ بے وضو بے غسلے اس کو آدم، اور وہ اندر جو مجاور ہوتا ہے دیکھتا ہے یہ اچھا چھپا کھپا پہن کر آیا ہے، گاڑی میں ویگو میں آیا ہے، وہ اس کے چمچے بتا بھی دیتے ہیں صاحب بڑی گاڑی میں آیا، آ جاؤ جی، وہ مور کے پر بھی مارے گا آپ کو اور ایک چادر اٹھا کے آپ کے گلے پہ ڈال دے گا، واہ واہ، اس کی وہ چمک چمک لگ جاتی ہے، اس سے وضو بھی نہیں ہوتا. اگر وہ چپکا جا جائے نا اس کے اوپر سے پانی گزر جاتا ہے، وضو نہیں ہوتا. آپ بڑے خوش ہوتے ہیں جی بابا جی کے مجاور نے مجھے چادر چڑھائی ہے، واہ ارے واہ. بابا جی کے آپ پیٹی میں ڈالتے ہو. یاد رکھنا منت اللہ کے لیے صرف، کوئی یہ نہ سمجھے میں منت کے خلاف بات کر رہا ہوں، نہیں، منت ہے اللہ کے لیے منت مانی جائے گی، بابا صاحب کے لیے منت نہیں مانی جائے گی. سمجھو کچھ خدا کے واسطے سمجھو، علم حاصل کرو. مجھے فون آیا ہے، حضرت صاحب میں نے جو ہے نا یہ قسم کھائی تھی، تو کیا میری جو ہے نا یہ میں نے قسم کھائی ہے لیکن قرآن کی، تو میں کیا کروں، میں نے وہ قسم پوری نہیں کی تو مجھ پر کتنا جرمانہ ہے، کتنا مجھے وہ اس کا کفارہ دینا پڑے گا. میں نے کہا بی بی قرآن کی قسم نہیں ہوتی، قسم صرف اللہ کی ہوتی ہے. قرآن کی، اماں کی قسم، تجھے خدا کی قسم، خدا کی قسم اللہ کی جو ہوتی ہے، لیکن تجھے جو ہے نا میری قسم، میں تیری ماں ہوں، دودھ نہیں بخشوں گی، ایسا کچھ نہیں ہوتا بھائی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. قسم صرف اللہ کی، منت صرف اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں. آپ اور ہم جا کے منت دیں، چادریں چڑھا رہے ہیں، دے 50 کا نوٹ، 1000 کا نوٹ، فلانے کا نوٹ. ہم مسجد کے لیے جو مانگتے ہیں نا آپ سے چندہ، وہ غنی مسجد غنی ہے، یہ آپ اس میں زکوٰۃ خیرات صدقات نہیں ڈال سکتے، فیئر منی اپنی دیں گے، کیونکہ اللہ نے اس کے لیے کہا ہے کہ جو تم اللہ کے گھروں یا اللہ کی چیزوں کو آباد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا ملٹیپلائی بائی 70 بلکہ ملٹیپلائی بائی 700 ٹائمز عطا فرمائے. اس کو الگ رکھنا، مسجد کو مزارات سے الگ رکھنا. جو میں بات عرض کر رہا ہوں سمجھنے کی کوشش کروں. جس عظیم ترین کتاب قرآن کا پہلا لفظ ہی اقرا ہے، پڑھیے. ہمیں کیا ہو گیا، ہم نہیں پڑھ رہے، ہم نہیں سیکھ رہے. نبی نے غلامی سے آزادی کی فیس جو مقرر کی، وہ علم حاصل کرنے کو، علم دینے کو، بانٹنے کو مقرر کیا. غلامی سے آزاد ہو جاؤ گے، اپنے نفس کی غلامی سے، شیطان کی غلامی سے، یہ سامراج کی غلامی سے، یہ جو سو کالڈ اپنے خوب اپنے وہ ٹریڈیشنز اور اپنے روایات اور رسمیں بنائی ہوئی ہیں، ان سے غلامی سے آزاد ہو جائیں گے ہم، اگر ہم علم رکھتے. نبی نے فرمایا، انہیں قرآن میں اللہ فرماتا ہے، کیا صاحبان علم اور بغیر علم والے لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ نیور، نہیں. علماء کے پاس ہم نے نہیں جانا، عالم دین کے پاس ہم نے نہیں جانا. او جی ایک ہی چیز آتی ہے، او مولوی تو ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اور مولویوں میں ایکا نہیں ہے، تو تم میں ایکا ہے.
باپ کی تم نہیں مانتے، ماں کی تم نہیں مانتے، بیوی کی تم نہیں مانتے، بڑوں کی تم نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں جی مولوی نہیں مانتے. لا حول ولا. یہ دیکھو کیسا شیطان کا وسوسہ ہے، کیسا شیطان نے وار کیا ہے ہمیں. وہ سوشل میڈیا پہ آ کے بیٹھ کے وہ چمپو نا چپڑ کے ناچی قسم کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، او دس از ناٹ اسلام، دس از ناٹ دس، دس از ناٹ دس. ہم کہتے ہیں واہ 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 انگریزی بول رہا ہے جی، سبحان اللہ، بہت اچھا ہوگا. دین اسلام کی جڑیں کٹ رہی ہیں سوشل میڈیا کے تھرو اور ہمیں ہوش ہی نہیں آ رہا. ہم دین سے دور 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 ہوتے جاتے. نہیں، مولوی کو نہیں بہنا، مولوی اچھا نہیں ہوتا. جو ہمیں سکھاتا ہے دین اس سے وہ اچھا ہی نہیں ہے. ٹیچرز کی بھی رسپیکٹ کرو. ہمیں سے کون آج اپنے اسکول کالج کے ٹیچر کی رسپیکٹ کرتا ہے؟ ابا ٹیچر نے میرے کو کلاس سے نکال دیا تھا، کھڑا کر دیا تھا. ابا پہنچ جاتا ہے، پرنسپل اس ٹیچر کو بلا رہا، اور تجھے پتا نہیں ہے کس کا بیٹا ہے، تو نے اس کے ساتھ ایسا کیا ہے، ابھی تجھے سسپینڈ کراتا ہوں. ٹیچر معاف کر دے استاد، سر جی معاف کر دوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اساتذہ کرام کی کیا آپ اسی لیے کہتا ہوں مدرسے میں اپنے بچوں کو بھیجا کرو. وہ جو رسپیکٹ سیکھے گا نا استاد کی، کیوں استاد اس لیے کہ اس کے پاس علم ہے، اس علم کی وجہ سے اس کی رسپیکٹ کی جاتی ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ او کما قال رسول اللہ علیہ وسلم. علم حاصل کرنا. اب ہم لوگ دین کی اس کے اندر بریکٹ لگا دیتے ہیں نا، علم بریکٹ دین، اور نہیں یار اس میں دین نہیں ہے. دین علم کا دین سے اور دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. علم صرف علم ہے. العلم نور، علم نور ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمینوں کا نور ہے. اللہ کے نور کو کیسے پہچانو گے جب تمہارے پاس علم کا نور ہوگا؟ نہیں، پڑھنا ہی نہیں، دیکھنا ہی نہیں، سوچنا ہی نہیں. بس جو یہ تھوڑا سا مل جاتا ہے اسکرول کر رہے ہیں، اس کی ریل دیکھ لی، اس کی ریل دیکھ لی، اسکرول کر رہے ہیں، جو یہ دیکھ لیا وہ ہم نے کہہ دیا. مستقل بنیادوں پہ علم حاصل کریں، قرآن کو سیکھیں، سمجھیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال رسول اللہ علیہ وسلم، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. بہترین شخص. The best amongst you were those who teach and learn Quran. تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں. ہمیں سے کتوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. رٹا رٹایا. الحمد کا مطلب پتہ ہے ہمیں؟ رب العالمین کا مطلب پتہ ہے ہمیں؟ رحمان رحیم کسے کہتے ہیں یہ پتہ ہے ہمیں؟ ہم کس سے ہم کلام ہو رہے نماز میں یہ پتہ ہے ہمیں؟ عثمان غنی جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا زرد ہو جاتے خوف سے. امیر المومنین ہے، خوف سے زرد کانپ رہے ہیں، وضو ہو رہا ہے کانپ رہے ہیں. اللہ اکبر، کانپتے ہوئے نماز پڑھ رہے اور پڑھا رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا حضرت کیا؟ کہتے یار حاکم الحاکمین کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں، کیا اوقات ہے میری؟ وہ اس کی شکر کہ اس نے مجھے اپنے سامنے کھڑا ہونے دیا، توفیق دی. ہم کسی کے باپ پر احسان نہیں کرتے نماز پڑھنے آتے ہیں تو یہ اللہ کی توفیق ہے جو آنے دے رہا ہے ہمیں. تو بھائی جب اس نے آنے دیا، اپنے سامنے کھڑا ہونے دیا، تو جو نماز پڑھنے کا اس نے کہا اس نماز کو تو کم از کم پورا صحیح سیکھنا ہے، قرآن کو تو صحیح سیکھنا ہے. نہیں سیکھیں گے. ہاں یہ پتا چلتا ہے اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے آج یہ بتایا کہ جی آپ یہ کورس کر لو، جیسے آج کل آتا ہے نا سوشل میڈیا میں، یہ آپ آئیں میں آپ کو ڈالر 1 گھنٹے میں اتنے ڈالر کمانے کا طریقہ بتاتا ہوں. میں بار بار کہتا ہوں وہ آپ کو اور ہم کو بیوقوف بناتے ہیں اور ہم بن رہے ہوتے ہیں. او بھائی تو اتنے سینکڑوں ڈالر گھنٹوں میں کما سکتا ہے تو کمانا، کلا کلا کما، سانو کی کیا رہے، ہم کو کیوں بتا رہا ہے؟ ہم اس کی ویڈیو دیکھتے ہیں، ویوز بنتے ہیں، اس کو پیسے جا رہے ہیں، ہم بیوقوف بنتے ہیں. ہم نے آتا ہی نہیں کرنا. وہ جی دکھایا ایک ویڈیو میں نے دیکھی، ایک بچی گھر کا کام کر رہی ہے، کچن یہ. آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں ڈالر کما رہی ہوں. کیسے کرا رہی ہیں؟ میں آپ تو گھر کا کام ہے. نہیں میں یہ گیم کھیل رہی ہوں، گیم کھیلتے کھیلتے میں ڈالر کما رہی ہوں. بے وقوف بنا دیا. میں بڑا وہ ہوا پریشان. میں کہا یار میں اپنی بچی سے پوچھا، چھوٹی وہ فائنینس پڑھ رہی ہے نا، میں کہا یار بیٹا یہ کیا یار گیم کھیلتے کھیلتے ڈالر کما رہی ہے، میں بھی گیم کھیلوں یار، میں بھی ڈالر کماؤں. ہم تو خام خواہ بیٹھے ہوئے کچھ ملتا ہی نہیں. کہتی ابو کیسی باتیں کر رہے ہیں یار،
اس میں سے لاکھوں لوگ گیم کھیلیں گے, لاکھوں ایپس ڈاؤن لوڈ ہوں گے پلے اسٹور سے, ان کو کروڑوں روپے مل جائیں گے. ایک ونر کو چند $2-3-4 دے دیں گے, ایک ونر کو ہی ملے گا نا, سب کو تھوڑی سیکنڈ تھرڈ کو نہیں ملتا. وہ لاکھوں لوگ وہ گیم کھیلیں گے, ان کے ڈالرز میں سے $10-20-25-50 دے دیں گے تو کیا ہوگا, ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا. فرسٹ تو ایک ہی آتا ہے نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کس طرح سے ہمیں ڈیجیٹلی بے وقوف بنایا جا رہا ہے اور ہم بے وقوف بنتے چلے جا رہے ہیں. نبی نے فرمایا تم جب پڑھتے ہو نا الف لام میم, تو تمہیں ایک نہیں, 2 نہیں, 30 نیکیاں ملتی ہیں. کتنی نیکیاں؟ 30 نیکیاں. الف پہ 10 نیکی, لام پہ 10 نیکی, میم پہ 10 نیکی. کیونکہ نبی نے فرمایا قرآن مجید کے ہر حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. سانو چاہیے نہیں, ہمیں تو نہیں چاہیے نا, ہمیں تو پلاٹ چاہیے, ہمیں تو نوٹ چاہیے, ہمیں تو زیادہ زیادہ دکان چاہیے, ہمیں فری یونٹس مل جائیں کسی طرح, ہمیں تو یہ چاہیے. ہمیں آخرت تھوڑی چاہیے, وہ آخرت بھی تو دنیا سے ہی بنانی ہے نا. اب دنیا مزرعۃ الآخرہ او کما قال رسول اللہ علیہ السلام, دنیا حضور نے فرمایا یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے, اسی میں تو کرنا ہے. میں نے چند دن پہلے بھی عرض کیا تھا کہ فیوچر پلاننگ کیا ہے. فیوچر پلاننگ یہ ہے کہ اپنی آخرت جو فیوچر ہے, قبر جو فیوچر ہے, اس کے لیے بھی کریں. نیکیاں کریں. نیکیاں کہاں سے ملیں گی؟ قرآن کی تلاوت سے ملے گی. ہائے ہائے مقدین مکان ہے, ختم. آج کا دور کس قدر پریشانی کا دور ہے. حسن بھائی بھی فون کر کے دعا کر دینا, امام صاحب دعا کر دینا, ہم سب ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں دعا کر دینا. بہت برے حالات ہیں, بہت مہنگائی ہے, کمر ٹوٹ گئی ہے. بجلی ہمارے لیے, بجلی کا بل اس وقت آپ یقین کرو وہ نہیں جس کو سزائے موت کا پروانہ ملتا ہے, بل آیا, ہارٹ اٹیک ہو گئے لوگوں کو. میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کو تسلی دی, یا حسن بھائی صبر کر لو, ارے اللہ بہتر کرے گا, ٹھیک ہو جائے گا, توقیر بھائی سب اچھا ہو جائے گا, یار بس ہم بھی اسی میں دعا کرو اللہ سے, اللہ خیر کرے. تسلی دی, 2 جملے تسلی کے بولے کسی نے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی کو تسلی دی, اس کا حوصلہ بڑھایا, اس کو اپریشیٹ کیا, تو کیا ملتا ہے پتہ ہے؟ فرمایا جس دن 1.25 میل پر سورج ہوگا, تانبے کی زمین ہوگی, بندے کے جسم پہ کوئی لباس نہیں ہوگا, وہ اپنے گناہوں کے سبب اپنے پسینوں میں ڈوب رہا ہوگا, ڈبکیاں لگا رہا ہوگا. اس محشر کے دن, پریشانی والے دن, جس نے اپنے بھائی کو تسلی دی ہوگی دنیا میں اور اخلاص نیت کے ساتھ تسلی, اللہ فرماتا ہے اس محشر والے دن, پریشانی والے دن, میں اس شخص کو عزت کا جوڑا پہناؤں گا. عزت کا جوڑا. آج ذرا آئے نا, وہ جی گورنر صاحب نے بلایا ہے, ایم خان کا چھوٹا پرائڈ آف پرفارمنس, یا جو ہم کو وہ مل رہا ہے, کیا بولتے ہیں, میڈل پہنائے جاتے ہیں. ہاں جی آپ نے بہت اچھا کارنامہ کیا, درخت لگائے, آپ نے یہ کیا ہے, آپ نے سوسائٹی میں اتنا اچھا کام کیا ہے, آپ کی ان اچھائیوں کے اوپر ہم آپ سے متاثروں کو خراج تحسین پیش کریں. یہ لو جی جھوٹا میڈل پہن لو. ہم پہن کے بڑا خوش ہوتے ہیں, ہم فیس بک پہ بھی لگا دیں ہم کو یہ ماڈل ملا, ہم کو یہ میڈل ملا. بھائی اللہ میڈل دے گا, کوئی لباس نہیں ہوگا. اس دن عزت کا جوڑا ملے گا, عزت بڑھے گی. اور پھر وہ کہاں جائے گا؟ فرمایا وہ میرے عرش کے سائے تلے آئے گا. اس عرش کے نیچے صرف انبیاء, رسول, صدیقین, شہداء, صالحین ہوں گے. ہم نے سودا کیا کیا ہے؟ آخرت کا تو سودا ہی نہیں لیا ہم نے تو دنیا کا سودا پکڑا ہے, جو یہی رہ جائے گا. ہم نے سونے کے مقابلے پہ مٹی پکڑ لی ہے. ابھی بھی میری ریکویسٹ ہے, کچھ نہیں بگڑا. اپنے بچوں کو, اپنے آپ کو بھی تو ایجوکیٹ کریں, علم سے آراستہ پیراستہ کریں, سیکھیں. ماں کی گود سے قبر کی گود تک بندہ طالب علم ہے. سیکھیں, پڑھیں, علماء کی صحبت میں جائیں, پوچھیں. مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں سوال کرنا آدھا علم ہے. سوال کرو. ہمارے یہاں سوال کرتا نہیں کوئی, پھر کہتے ہیں جی مولوی جواب نہیں دے. تم پوچھو تو صحیح. ہاں یہ الگ بات ہے, مولوی بھی بیچارہ روٹیوں کے لیے کچھ کر رہا ہوتا ہے, اگر کام کرو اس وقت جواب نہ دے تو یہ دیکھو جی مولوی کا تو جواب ہی نہیں دیتے.
اور یار مولوی بھی تو روٹی کھائے گا نا یار, ہم تو اس کی وہ خدمت کرتے تو ہیں نہیں, سوری ٹو سے. کیا کرتے ہیں ہم لوگ خدمت مولوی؟ ہاں 15,000 روپے, 15,000 روپے امام کی تنخواہ ہوتی ہے بھائی. ہاں تھوڑا سا اس کا بھی رونا رو لوں. میں صرف جمعے کے لیے آتا ہوں بھائی, میرا اپنا روزی روزگار کا اپنا حساب کتاب ہے. کیا دیتے ہیں ہم؟ خادم کی, مؤذن کی کیا ہے, اجارہ کیا ہے ان کی, ان بیچاروں کو کیا ہے؟ وہ نماز پڑھانے کے پیسے نہیں لیتا, وہ ٹائم پہ آ کے یہاں کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے. ہم اس کے پیچھے جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم جماعت سے 27 گنا زیادہ ثواب ملا ہمیں صرف اس امام کے وقت پہ آ کے کھڑے ہو کے نماز پڑھاتا ہے. اس امام کی وجہ سے 15,000. علاقے کا جو سب سے بڑا حرام خور چور بازار ہوگا نا, اس کو ہم بناتے ہیں صدر. میں بری نہیں میری بات کو برا نہیں لگانا. کسی غریب کو بناؤ نا مسجد کا صدر, کسی متقی پرہیزگار کو, تہجد گزار کو بناؤ نا صدر. وہ کیوں بنائے اس کو؟ اس کے پاس, وہ خود بیچارے کے پاس کچھ نہیں ہے, وہ کیا مسجد کو دے گا؟ سیٹ کو اس لیے بنا دے, سیٹ دیو نا یار, کترا ہے دیو نا. پھر ادھر ادھر کرتے کرتے 50,000 اپنی جیب میں بھی ڈال دیتے ہیں. کیوں چور ڈاکو کو ہم صدر بناتے ہیں؟ ابھی بھی چور ڈاکو ہمارے صدر, وزیر, یہ پارلیمنٹ 99 ناموں کے نیچے بیٹھے ہوئے سب چور. اوپنلی کہہ رہا ہوں, سب چور, سب چور. حلف اٹھا گئے ملک کی سالمیت کے لیے کام کروں گا, ملک کو کاٹ رہے ہیں, اپنی جیبیں بھر رہے ہیں. یعنی کہتے ہیں باہر والوں آؤ یا انویسٹمنٹ کرو, خود دبئی میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. تف ہے اور لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر, اور اس سے زیادہ تف ہم پر ہے. ہم انہیں لائیں. علم حاصل کرو, قرآن سیکھو. زہراوی, ابن الحسن, ابو علی سینا, جابر ابن حیان, کتنے نام لو, 1011 نام ہیں میرے پاس. ساؤتھ افریقہ کی ایک غیر مسلم خاتون نے کتاب لکھی ہے, میرے پاس پڑھی ہے. وہ مسلمان ہو گئی بعد میں, کتاب لکھنے کے بعد کہتی ہے میں پڑھ کے حیران رہ گئی. اچھا میں نے کہا یہ کوئی اسکالر ہوگا, یہ کسی اچھی یونیورسٹی میں پڑھا ہوا ہوگا. پتا چلا یہ تو 1300 سال پرانا ہے بھائی. ابو موسیٰ الخوارزمی, جس نے زیرو ایجاد کیا تھا, جس نے الجبرا بنایا, جس نے الگورتھم دیا, جس کے اوپر یہ کمپیوٹر اور ہمارے موبائل چلتے, جس بیس کے اوپر, جس بنیاد پر. ابے خوارزمی, یہ تو حافظ قرآن تھا, عالم دین تھا, اس نے دیا. یہ ہوائی جہاز کس نے اڑایا, کس نے اس کی بنیاد؟ فرناس ابن عباس نے بنایا. کون ہے؟ مسلمان ہے, حافظ قرآن, عالم دین. علم پڑھیں یار, خود بھی سیکھیں, ہمیں بھی سکھائیں. ہمارے